نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، داڑھی بھی رکھ لیں، سر پہ ٹوپی پہنیں، تسبیح پکڑ لیں، بس یہ ایک پورشن ہے دین کا بھائی، یہ ایک پورشن ہے۔ دوسرا حقوق العباد ہیں۔ آپ کی داڑھی، آپ کی نماز تو آپ کی ذات کے لیے ہے۔ آپ داڑھی رکھتے ہیں تو کسی پر کیا بوجھ ہے اس کا؟ میں نماز پڑھوں تو آپ پر کیا بوجھ ہے اس نماز کا؟ کوئی رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت سحری میں اٹھ کر 2 نہیں 4 نہیں 10 نوافل پڑھے، 50 بھی پڑھے، کسی دوسرے کی صحت پر کیا اثر؟ بات یہ ہے کہ وہ کماتا کیسے ہے، کس سورس سے مال آتا ہے، حرام یا حلال؟ پھر یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کیسا ہے، ہمسایوں سے کیسا سلوک ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اسے وارث بھی نہ بنا دیں، یعنی کہ ایک شخص فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں سے اس کا حقدار اس کا ہمسایہ بھی نہ قرار پا جائے۔ اتنے حقوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اس کے، لیکن ہمارے نزدیک اس کے حقوق کیا ہیں؟ شادی ہو، ولیمہ ہو، مہندی ہو، رسم حنا یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، آپ بڑے والے یہ لگا کر، یہ ڈبے یہ تو بہت چھوٹے والے ہیں، بہت بڑے بڑے لگا کر اس میں جو آپ کا دل چاہے گانا لگا دیں، اور جیتی رہے انتظامیہ کے جنہیں ان باتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی گانے لگائے اونچی آواز سے، سارے محلے کا بیڑا غرق کر دیں، بیمار جو ہیں وہ روتے رہیں، جو مرضی ہو، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر نعت پڑھنی ہو، بیان کرنا ہو تو 10 دفعہ اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں پھر بھی دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں وائلیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کے، اجازت لے کے ہی کام کرنا چاہیے، لیکن کچھ گانے والوں پر بھی توجہ ہو جائے تو یہ ہمارے ہاں ہمسایوں کے حقوق اس طرح پامال ہوتے ہیں کہ اتنی زور سے ڈھول بجتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک عزیز ہیں ان کی طرف گیا تو ان کے 2-3 گھر چھوڑ کر وہاں شادی تھی، آپ یقین کریں وہاں سے معذرت کر کے نکلنا پڑا، نہیں سو سکے۔ نیند کیسے آئے بھائی؟ اتنی زور سے ڈھول بجے گا، سینسٹیو بندہ یا جس کی نیند کچی ہو تو نہیں سو سکتا، اور جو بیمار ہیں ان کے حالات۔ تو اسلام یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں راستے پر چلنے کے آداب بھی بتائے۔ حضور نے فرمایا چلنا ہو تو ایک طرف چلو، کسی کو تنگ نہ کرو۔ فرمایا اگر کھڑے ہونا ہو راستے میں تو پھر لوگوں سے سلام کرو، لوگوں کو راستہ بتاؤ، ان کے لیے مشکل نہ کھڑی کرو۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ میلاد بھی منائیں، لیکن میلاد والے کی مان بھی لیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے نا، یعنی اسلام کو بڑا مانتے ہیں لیکن اسلام کی ایک بھی نہیں مانتے۔ یہ نعرے لگانا، بیٹھ کے واہ واہ کرنا، سبحان اللہ کرنا، کسی پہ نوٹ پھینکنا بہت آسان کام ہے، بالکل آسان کام ہے، سو سمپل۔ اور مشکل کام کیا ہے کہ میں اپنی ذات کو پیچھے کر کے آپ کو کہوں کہ بھائی پہلے آپ گزر جائیں۔ مشکل کام یہ ہے کہ میں آپ کو عزت دوں۔